مسیح خدا میں آپ سب کو سلام. میں رابنسن صادق ایک بار پھر آپ کی خدمت میں خدا ان کے کلام کی باتوں کو لے کر، خدا ان کے کلام کو لے کر، میٹھی اور زوراور باتوں کو لے کر اور خوشخبری کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ سب مجھے جوائن کریں گے اور جلد سے جلد اور ہم سب مل کر خدا ان کے کلام میں سے سیکھیں گے اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں اسے اپلائی کریں گے اور خدا ان کے کلام کے وسیلے سے، پاک روح کی مدد سے ہم سب مل کر برکت پائیں گے. میری آواز ٹھیک آ رہی ہے، میری پکچر ٹھیک آ رہی ہے تو پلیز مجھے رپلائی کیجیے گا. آپ سب کو جو فادرز ہیں اور سب کو فادرز ڈے مبارک ہو. اور اسی حوالے سے آج ہم کلام میں سے بھی سیکھیں گے کہ ہم اپنے آسمانی باپ کے بارے میں اور اس کے پیار کے بارے میں، اس کے ان سب پلانس کے بارے میں، اس کے ارادوں کے بارے میں اور اس کا اس لگاؤ کے بارے میں جو ہمارے ساتھ ہے، اس کی اس محبت کے بارے میں جو ہمارے ساتھ ہے. ان سب چیزوں کو سیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور مجھے مجھے یقین ہے کہ اس ان ورسز کے اندر سے آج ہم پھر کچھ نیا سیکھنے کو ہمیں ملے گا. مجھے جوائن کیا ہے جی. آخر میری آواز اور میری پکچر ٹھیک آ رہی ہے تو پلیز مجھے رپلائی کیجیے گا کمنٹ کر کے تاکہ ہم آگے بڑھیں. مجھے پتہ ہے آج فادرس ڈے، آپ سب نے اپنے چرچز بھی جانا ہوگا یا آئے ہوں گے، بزی ڈے ہوگا، گھر میں اور بھی بہت سارے کام ہوں گے. تو بھی میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب مجھے جوائن کرتے ہیں. اور یہ ایک فیلوشپ ہے. بہن شازیہ نے ہمیں جوائن کیا. ہیپی فادرس ڈے سب کو. ایکسکیوز می، تھوڑا گلا میں ٹھیک نہیں. ہم سیکھیں گے خدا ان کے کلام میں سے اور اس جو آج جو میں یہ چیپٹر یا کہانی اس کو میں پورا نہیں پڑھوں گا کیونکہ آپ سب جانتے ہیں اس بارے میں، اور وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں صرف وربلی آپ سے بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ بہت سارے پیار ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں. بہت سارے پیار جو ہیں وہ فرضی ہوتے ہیں، بہت سارے پیار جو ہیں وہ حقیقی بھی ہوتے ہیں، اور بہت سارے پیار جو ہیں وہ روحانی بھی ہوتے ہیں، بہت سارے پیار جسمانی بھی ہوتے ہیں، اور ہر طرح کے پیار. بائبل کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں تین طرح کی محبت کا ذکر ملتا ہے. فیلوس بینزیٹا نے بھی ہمیں جوائن کیا. ویلکم بہن، تھینک یو آپ نے جوائن کیا. ہیپی فادرس ڈے سب کی فیملیز کو میری طرف سے. تین طرح کے ہم بائبل کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہمیں محبت کے بارے میں، پیار کے بارے میں پتہ لگتا ہے. ایک فیلوس یعنی پیار کے بدلے پیار، جس کے فلڈیلفیا کلیسیا بھی ہے اسی نام سے بنائی گئی. اس کو فلے بھی بولا جاتا ہے، بٹ اردو کے اندر جو اگر ہم اسٹڈی کرتے ہیں یا ہیبرو کے اندر تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ جو فلو جو پیار ہے، جو محبت ہے، وہ پیار کے بدلے پیار. آپ پیار کرتے ہیں، آپ کو پیار سے جواب ملتا ہے. آپ اگر پیار سے بات نہیں کرتے، آپ کو پیار سے جواب نہیں ملتا. آپ اگر میرے لیے کچھ اچھا کرتے ہیں تو میں بھی آپ کے لیے کچھ اچھا کرتا ہوں. اگر آپ میرے لیے اچھا نہیں کرتے تو میں بھی دور ہو جاتا ہوں. یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر یا پریکٹیکل جس کو کہا جاتا ہے کہ پریکٹیکل پیار اس کو، لیکن وہ ہے. دوسرا اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایروس کے نام سے. ایروس لفظ جو ہے وہ ایروٹک سے نکلا گیا، جسمانی پیار. کیا یہ نہیں ہوتا ہے، بالکل کیوں نہیں ہوتا. جسمانی پیار بھی ہوتا ہے، اور خدا بھی ہمیں جسمانی پیار بھی کرتا ہے، ایسی بات نہیں کہ نہیں کرتا. اور جسمانی پیار کو صرف لوگ اس کو غلط طرف لے جاتے ہیں کہ پیار تو صرف روح سے اور جسم سے بھی ہوتا ہے پیار. یہ ہمیں بائبل کے اندر نظر آتا ہے. اور تیسرا جو پیار ہے وہ اگاپے پیار. اگاپے پیار کا مطلب انکنڈیشنل پیار، جس کے بے لوس پیار، جس کے اندر کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن نہ ہو، جس کے اندر کوئی
لین دین نہ ہو، جس کے اندر کوئی ایسا نہ ہو کہ آپ پیار کریں گے تو پھر میں پیار سے جواب دوں گا، یا میں بھی پیار کروں گا، یا آپ میرے لیے کچھ اچھا کریں گے تو پھر میں آپ کے لیے کچھ اچھا کروں گا، بلکہ آپ کچھ کریں یا نہ کریں لیکن آپ کو پیار ملے گا، آپ کو محبت ملے گی. یہ محبت ہم خدا کے ساتھ، خدا کی محبت کے ساتھ ہم تشبیہ دیتے ہیں، یا وہ محبت ہے خدا کی انکنڈیشنل محبت. آپ چرچ جاتے ہیں، جانا چاہیے، بہت اچھی بات ہے. نہیں جاتے تو بھی خدا آپ کو پیار کرتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ چرچ جانا چھوڑ دیں، میں یہ بالکل ہرگز نہیں کہہ رہا. جو میں کہہ نہیں رہا اس کو سمجھنے کی کوشش مت کیجیے گا. جو میں کہہ رہا ہوں وہاں تک رہیے گا، کوشش کیجیے گا. آپ کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، خدا آپ کے ساتھ اچھا کرتا ہے. آپ کسی کے ساتھ اچھا نہیں کرتے تو بھی خدا آپ کے ساتھ اچھا کرتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ برا کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا. میں صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خدا ہر نیک و بد پر مینا برساتا ہے، سورج چمکاتا ہے، اور اپنے پیار اور اپنی محبت کی برسات اس پر کرتا ہے. کیونکہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. خدا سب سے پیار کرتا ہے. اب جب ہم بائبل میں سے سیکھتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹی ہیں، ہم خدا کے لوگ ہیں، خدا کے مقدس لوگ ہیں، راست باز لوگ ہیں، مقدس لوگ، الگ کیے ہوئے لوگ، بلیور لوگ، خداون کے باپ بیٹا رول القدس، اور خداون کے جو ہے پیدائش سے لے کر خداون کی قربانی تک، خداون کی قبر میں اترنے اور خداون کے جی اٹھنے تیسرے دن، ان سب چیزوں پر بلیو رکھنے پر، اور خداون دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، ان سب چیزوں پر بلیو رکھنے پر، اور کراس پر، صلیب پر جو ہمیں فتح ملی یسوع مسیح کی وسیلے سے، صلیب پر جو گناہ ختم ہوئے بلکہ ڈیڈ ہوئے یسوع مسیح کے وسیلے سے، ان سب چیزوں پر بلیو رکھنے پر ہم بلیور کہلاتے ہیں. اور وہ بلیور سے بھی پیار کرتا ہے، اور جو ان سب باتوں پر ایمان نہیں رکھتا وہ ان سے بھی پیار کرتا ہے. اب یہ بڑی عجیب سے لگے گی آپ کو بات، لیکن یہی حقیقت ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ انکنڈیشنل پیار کرتا ہے، کیونکہ بے لوس پیار کرتا ہے. سب چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی، میری بھی نہیں آتی. اور بٹ یہ ہے کیونکہ ہماری سوچ، ہماری سمجھ لمیٹڈ ہے. اور خدا کا پیار اور خدا اور اس کی قدرت اور اس کے کام بیش بہا ہے، اور سمجھ سے بالا تر ہے، اور عجیب و غریب خداون کام کرتا تھا، ہے اور کرتا رہے گا. اور خداون اسی لیے بائبل مقدس ہمیں اس چیز کی ٹیچنگ دیتی کہ ہم خدا کو جانیں، خدا کو پہچانیں. بائبل کی اسٹڈنگ، تھیولوجی کی اسٹڈنگ کا مطلب ہی ہے. تھیولوجی کا مطلب، تھیو کا مطلب خدا، اور لاجی کا مطلب اسٹڈی، خدا کو اسٹڈی کرنا. جب ہم بائبل میں خدا کو اسٹڈی کرتے ہیں، جب ہم تھیولوجیکل اسکول، کالجز یا چرچز میں خدا کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمارا رشتہ اور مضبوط ہو جاتا ہے. مضبوط ہے لیکن ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کتنا مضبوط ہے، اور اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا اور اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. لیکن اگر ہم تھیولوجی میں یا بائبل اسٹڈی میں خدا کو اسٹڈی کرنے کے بجائے ریلیجن کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیتے ہیں، مذہب کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر ہمیں فلاز نظر آتے ہیں. پھر ہم بولتے ہیں یہاں پہ تو ہم صحیح نہیں، یہاں پہ تو ہم کمی ہیں، یہاں پہ تو ایسا کیوں ہے، تو ویسا کیوں ہے، تو یہ کیوں. وہ سوالات جنم لیتے ہیں اور ایک گیپ پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ مذہب نے ہی خدا اور انسان کے درمیان گیپ پیدا کیا ہوا تھا. بیت المقدس کے پردہ اس کی گریٹ ایگزامپل ہے کہ اس طرف کاہن بھی نہیں جا سکتا تھا، اور کیسے جاتا تھا؟ قربانی چڑھا کر اور یہ سب کر کے پھر وہاں جاتا تھا. پہلے وہ اپنے لیے قربانی چڑھاتا تھا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، پھر مجھے میری خامیاں یا میری گناہ معاف کیے جائیں، اور اس کے بعد وہ لوگوں کے لیے قربانی دیتا تھا، پھر اندر جاتا تھا. اگر وہ ٹھیک رہتا تھا تو واپس آ جاتا تھا، لیکن اگر اس میں کوئی خامی یا کمزوری ہوتی تھی تو وہی مر جاتا تھا. اور باقی کے لوگ صحن میں پردے کے اس طرف احاطہ میں بیٹھتے تھے. یہ گیپ تھا. اور یسوع مسیح نے صلیب پر، اس سے پہلے کہ چلا کر یسوع نے کہا کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، بیت المقدس کا پردہ اوپر سے لے کر نیچے تک پھٹ گیا، اور وہ رسائی، وہ ملاپ یسوع نے صلیب کے وسیلے سے کر دیا. اپنے دل میں یہ بات
یا یہ سوچ کبھی مت لائیے گا کہ خدا ہم سے دور ہے، یا پتہ نہیں کیا ہوگا، یا میں اس قابل نہیں ہوں، یا یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا۔ یسوع مسیح درمیانی، یسوع مسیح نے آپ کا اور خدا کا ملاپ کر دیا، اور اس ملاپ سے، اس پیار سے آپ ہمیں یسوع کی محبت سے کون جدا کرے گا؟ بائبل کی آیت، کوئی نہیں۔ اور آگے لکھا بھی ہوئے تنگی، ننگا پن، تلوار، یا یہ یا وہ یا وہ، کوئی آپ کو یسوع کی محبت سے، خدا باپ کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا۔ آج فادرز ڈے ہے، فادرز ڈے کے تعلق سے اگر ہم بائبل کے اندر دیکھیں تو بہت سارے حوالے جاتے ہیں۔ ایک میں چھوٹی سی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، جو ایک باپ تھا اور اس کے 2 بیٹے تھے، اور ایک بیٹا بہت اچھا تھا وہ، اور اس کا بہت فرمانبردار تھا۔ جو دوسرا بیٹا تھا، میں اس بیٹے کی بات کر رہا ہوں، وہ باپ سے کہتا ہے کہ مجھے میرے حصے کا سب کچھ دے دے۔ باپ ناراض ہوتا، نہیں اسے دیتا، کیوں؟ کیونکہ اس کو پیار کرتا تھا، وہ اس کو دے دیتا۔ جو کچھ اس نے مانگا اپنے حصے کا، باپ نے دے دی۔ چلا جاتا ہے اپنے سارے مال و دولت جو بھی اس کے حصے میں آتا ہے کسبیوں میں، یعنی پراسٹیٹیوشنز پر، بدکار عورتوں پر اڑا دیتا ہے، دوستوں پر اڑا دیتا ہے۔ دوست بھی آ جاتے ہیں، جب آپ کے پاس پیسہ آتا ہے تو آپ کے قریب لوگ آ جاتے ہیں، دوست آپ کے قریب آ جاتے ہیں، اور جب پیسہ آپ کے پاس ختم ہونے شروع ہو جاتا ہے تو دوست اور یہ وہ سب چلے جاتے ہیں۔ یہ دوست ہوتے ہی نہیں ہیں میرے عزیزو، جو آپ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، آپ کے حالات واقعات کے وسیلے سے آپ کے قریب یا آپ کے دور جاتے ہیں۔ یہ مطلب ہوتا ہے، ہر شخص میں کوئی نہ کوئی مطلب چھپا ہوتا ہے، اور وہ آپ کے قریب کسی وسیلے سے آتا ہے اور دور کسی نہ کسی وجہ سے چلا جاتا ہے۔ سو بی اویئر، سمجھدار بنیں، اور کیونکہ آپ میں مسیح کی عقل ہے اس کو استعمال کریں۔ وہ سارا پیسہ اپنا اجاڑ دیتا ہے، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا، وہ جہاں نوکری کر رہا ہوتا ہے، جہاں کام کر رہا ہوتا ہے، وہ جو سور کھاتے تھے وہی پھلیاں وہ کھاتا ہے، تب اس کو احساس ہوتا ہے۔ لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ اب اس کو اس کے حالات ہے، اگر اس کے حالات ٹھیک رہتے تو اس کو احساس بھی شاید نہ ہوتا۔ اب اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرے باپ کے تو نوکر اس سے زیادہ اچھا کھاتے ہیں، وائی ناٹ کہ میں واپس چلا جاؤں اپنے باپ کے پاس۔ وہ معافی یا یہ وہ سب نہیں، وہ کیا کھانے پینے کے لیے جا رہا ہے، شیلٹر کے لیے جا رہا ہے، کہ یار اسی وجہ سے بہت سارے لوگ آپ دیکھیں کہ چرچز میں یا خدا کے قریب صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک رہے، تو بھی ان کو سب کچھ ٹھیک رہتا ہے۔ اب وہ صرف اس مطلب سے اگر آ رہا ہے کہ میں سوروں کے ساتھ سو رہا ہوں اور کھا رہا ہوں جو وہ کھاتے ہیں، اس سے اچھا تو میرے باپ کے نوکر ہیں کہ ایٹ لیسٹ وہ اچھا کھاتے تو ہیں۔ میں باپ کے پاس چلا جاتا ہوں اور بول دوں گا میں تیرا اور خدا کا گنہگار ہوں، مجھے معاف کر، مجھے اپنے پاس نوکروں کی طرح رکھ لے، نوکروں کی طرح رکھ لے، تاکہ وہاں جب میں نوکری کروں گا تو مجھے کچھ کھانے پینے کو تو ملے گا۔ اس اسٹوری کے اندر میرے عزیزوں بہت سارے لوگ مصر بیٹا کو شاید ایک ہیرو یا ایک اس کی طرح لیتے ہیں، نہیں، اس اسٹوری کا جو ہیرو ہے وہ باپ ہے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے تو بھی اس کا باپ دور سے اس کو دیکھتا رہتا تھا، روز اس کا انتظار کرتا تھا، کیونکہ باپ کی محبت لازوال ہے، انکنڈیشنل ہے۔ وہ اس کو پیسہ لے کے چلا گیا، دولت دے کے چلا گیا، اس سے بدتمیزی شاید کر کے چلا گیا، تو بھی اس کا انتظار کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، آپ نے زندگی میں کچھ بھی کیا ہے، یسوع آج بھی صلیب پر ہاتھ پھیلایا ہے آپ کے لیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ صلیب پر ہے، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں۔ خدا باپ آپ کو اپنے لیے دیکھتا رہتا ہے، اپنے لیے باہیں پھیلا کر آپ کے لیے کھڑا رہتا ہے کہ آپ کب اس کے پاس آئیں اور وہ آپ کو آرام دے۔ یسوع کہتا ہے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ آرام، یہ نہیں کہ میں تمہیں ٹرمز اینڈ کنڈیشن دوں گا، یہ نہیں کہ میں تمہیں کہوں گا مون کر لی اپنی، ابھی ایسا 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 کرنا پڑے گا، پھر دیکھتے ہیں تمہارے ساتھ کیا کیا جائے، نہیں، آرام دوں گا۔ جو کوئی میرے پیچھے میرے ساتھ آنے جاتا ہے، میرے پاس آنا چاہتا ہے، اپنی خود ہی سے انکار کرے۔ آپ اچھے ہیں، آپ برے ہیں، آپ زوراور ہیں، آپ طاقتور ہیں، آپ کمزور ہیں، آپ بیمار ہیں، جو مرضی، اپنی خود ہی سے، اپنی عقل دنائی سب کو انکار کرے اور یسوع کے چرنوں میں آ جائیں۔ یسوع دیکھیں آپ کو کس طرح سے پیار کرتا ہے، کیونکہ وہ ہے پیار۔ ابھی آتا ہے باپ کے بعد، باپ اس کو پہلے سے دور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، جو سوروں کے ساتھ ہی سوتا تھا اور کھاتا تھا، جب وہ آ رہا ہوگا تو اس کے لباس بھی پھٹا ہوگا، بدبو بھی آ رہی ہوگی اس سے، اس کے کپڑے بھی ایسے ہوں گے، اور باپ بھاگ کر اس کو، اس سے پہلے کہ لوگ اس کے بیٹے کو دیکھیں، جیسے وہ شہر میں داخل ہوتا ہے اپنے ایریے میں، اس کو دیکھیں،
وہ یہ تو وہی ہے، اس کا بیٹا ہے نا یہ. باپ بھاگ کر اپنا چوگا اٹھا کر بھاگ کر جاتا ہے اور اسے اپنے گلے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے میرا چوگا لا کے دو. اپنا بہترین کپڑے اس کو پہنواتا ہے، اپنی جوتی اس کو دیتا ہے، اپنی انگوٹھی اس کو دیتا ہے. اتھارٹی ایسے ویکس لگا کر اس کو اسٹیمپ لگائی جاتی تھی. اتھارٹیز ہوتی تھی. امیر آدمی تھا، اثر و رسوخ والا آدمی تھا. سب کچھ بنا ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے، بنا سوال کیے، بنا جواب لیے، کچھ بھی نہیں، تو سب کچھ اس کو دے دیتا ہے. اس کو جو بچہ اچھا ہوتا ہے، جو چرچ گوئنگ ہوتا ہے، یا اس کا بڑا وفادار کہتا ہے میرے لیے تو نے ایسے نہیں کیا، نہ گھر میں پارٹی رکھی، نہ تو نے بچڑا ذبح کیا، نہ یہ، تو میرے ساتھ ہی ہے، تجھے کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں، تو میرے ساتھ ہے، سب کچھ دے رہی ہے. اور میرے عزیزو، آج زندگی میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہمارے ساتھ ایسا ہے. کوئی دوسرا جو شاید ان کی نظر میں اس قابل نہ ہو اور وہ اس قابل ہو جائے، کہتے ہیں یہ نال پتہ نہیں کیوں ہو گیا بھائی، اینجدے بھی مل جاتا ہے، ایسے ایسے لوگوں کو بھی مل. خدا سب کو پیار کرتا ہے میرے سے. سب کچھ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا. میں نہیں کہہ رہا کہ جو الٹے سیدھے کام کرتے ہیں اور ان کی سرفرازی کے اوپر آپ گھمانڈ یا فخر کریں، نہیں. بائبل میں لکھا ہوا تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو، وہ ان کو اگزامپل نہ بنائے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کسی جوگے نہیں ہوتے، بائبل میں لکھا ہے وہ کمزوروں کو، رد کیوں کو، ایک پیسے کے لوگوں کو چن لیتا ہے اور ان کو ہیرو بناتا ہے، زیرو سے ہیرو بناتا ہے. یہ خدا کے کام. کیوں؟ مجھے نہیں پتا. خدا پیار کرتا ہے، دیٹس اٹ. اور سب کچھ اس کو واپس کرتا ہے. باپ کا پیار اپنے اچھے بچے اور اپنے دنیا کی نظر میں برے بیٹے دونوں کے لیے ایک جیسے. اور وہ باپ، وہ یسوع آپ کے لیے کیا کہتا ہے بائبل کے اندر سے. میں 2 حوالے جات چھوٹے چھوٹے سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ویسے حوالے نکالیے گا. یسایہ نبی کا صحیفہ، یسایہ کی کتاب میں سب دیکھیں گے چیپٹر 41 اور اس کی 10ویں آیت سے 10ویں آیت ہم پڑھیں. لکھا تو مت ڈر. کچھ بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں، حالات واقعات ہوں، کہہ رہا تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں ہر وقت. مصر بیٹے کو بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی. جب وہ دور چلا گیا تھا، جب پریشان، تب بھی اس کا باپ اس کے ساتھ تھا. میرے عزیزو، آج آپ جس ملک میں ہیں، جس ایریے میں آپ رہتے ہیں، جس گلی محلے میں یا جس ایریے میں آپ رہتے ہیں، اور جن حالات واقعات، جن لوگوں میں آپ رہتے ہیں، ڈرے مت میرے عزیزو. کیوں؟ کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہے. ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں. کبھی کسی سے ہراساں نہ ہو کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہے. یہ بائبل مقدس کہہ رہی، میں تو پڑھ رہا ہوں میرے عزیزو. میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا. یقیناً، گارنٹیڈ. کوئی گارنٹی کون لے رہا ہے؟ خدا خود گارنٹیڈ گارنٹی لے رہا ہے اس کی، اشور کر رہا ہے اس کو کہ یقیناً میں تیری مدد کروں گا. اور میں اپنی صداقت کے دینے ہاتھ سے، سچائی کے دینے ہاتھ سے، صداقت سچائی کو کہا جاتا ہے، اور میں اپنی صداقت کے دینے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا. میرے عزیزو، آپ کو خوف کی، پریشانی کی، دکھ کی، یہ ہے آپ کا باپ، یہ آپ کا وہ فادر، یہ ہے وہ فادرز ڈے، یہ آپ کا وہ فادر جو کہہ رہا ہے مت ڈر، مت ہراساں ہو، مت کمزور اپنے آپ کو فیل کر، کیونکہ میں تجھے زور بخشوں گا، میں تجھے بچاؤں گا، میں تیرے ساتھ ہوں. اور اپنی صداقت کے دینے ہاتھ سے، اپنی سچائی کے دینے ہاتھ سے میں تجھے سنبھال لوں گا. آپ ہی اوپروں ہاتھ ودا کے مینو رب بچاوے گا. اوپر سے ہاتھ بڑھا کر، او زور میرا ہے، میرا پیار ہے وہ نال. اوپر سے ہاتھ بڑھا کر آپ کو گہراؤں میں سے نکال لیتا ہے، آپ کو پریشانیوں میں سے، دکھوں میں سے، تکلیفوں میں سے، ہر ایک کنڈیشن میں سے آپ کو نکال لیتا ہے. ایک اور حوالہ میرے ساتھ نکالیے گا. یسایہ اور اس کا 54 چیپٹر اور اس کی پھر 10ویں آیت. خداوند تجھ پر رحم کرنے والا یوں فرماتا ہے. جو رحم کرتا ہے، جو کرم کرتا ہے، جو زندگی بخشتا ہے، جو زور دیتا ہے، جو توانائی دیتا ہے،
جو روزی روزگار دیتا ہے، جو صحت دیتا ہے، جو تندرستی دیتا ہے، جو آپ کا سب کچھ ہے، جو پیار ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ رحم کرنے والا یوں فرماتا ہے، پہاڑ تو جاتے رہے اور ٹیلے ٹل جائیں، پہاڑ ٹل جائیں، ٹیلے ٹل جائیں، ختم ہو جائے، وینش، ختم، برباد، سب کچھ کیوں نہ چلا جائے، لیکن میری شفقت، میری مرسی، میرا پیار، میرا رحم، میرا کرم، میری نظر، میرا دینا ہاتھ کبھی تجھ پر سے جاتی نہ رہی، کچھ بھی ہو جائے۔ یہ آپ کا جو آسمانی باپ ہے، یہ کبھی نہیں، یہ نہ آپ سے کچھ مانگے گا، نہ آپ سے کوئی کمپلین کرے گا، نہ آپ کے سامنے کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن رکھے گا کہ آپ ایسا کرو تو پھر میں ایسا کروں گا۔ یہ سب کچھ آپ کے لیے کرے گا اور کرتا ہے، زور بخشتا ہے، پریشانی سے نکالتا ہے، دکھوں سے نکالتا ہے، سنبھال لیتا ہے، اپنا ہاتھ کبھی آپ پر رکھتا ہے، آپ پر رحم کرتا ہے، چاہے پہاڑ ٹل جائیں، ٹیلے ٹل جائیں، لیکن میری شفقت تجھ پر سے نہ جاتی نہ رہے گی، اور میرا صلح کا عہد نہ ٹلے گا۔ خداوند کی صلح کا عہد جو خداوند نے باندھا ہے، وہ آپ سے نہیں ٹلے گا، وہ آپ سے ہمیشہ صلح رکھے گا، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا، وہ ہمیشہ آپ کو پیار کرے گا، وہ آپ سے ناراض نہیں ہوگا، وہ آپ سے دکھی نہیں ہوگا، وہ آپ سے نہ اپنی اس انسانی سوچ سے سوچ کر خداوند کو چھوٹا مت بنا دیا کرے۔ خداوند بہت بڑا ہے، اور وہ جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا پیار کرتا ہے آپ کو، کیونکہ وہ خود پیار ہے۔ آپ سب کو فادرس ڈے مبارک ہو، اور خدا باپ کو فادرس ڈے مبارک ہو۔ اگلے سنڈے ملیں گے۔ bless you all۔